آج آپ کو 3 دہائیوں سے زائد عرصہ تک تھیٹر، ریڈیو اور دوسری جگہ ڈرامہ انڈسٹری میں پاکستان کا نام روشن کرنے والی خاتون سے ملوانے جا رہے ہیں۔ اب جب مجھے اداروں کی ضرورت ہے، پہلے اداروں کو ضرورت تھی آرٹسٹ کی، اب مجھے اداروں کی ضرورت ہے، تو اداروں کو مجھے اور مجھ جیسے کئی فنکاروں کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے، ان کا خیال کرنا چاہیے۔ بیمار رہتا ہوں تو اس کا علاج امی کرا رہی ہیں، اس کا میں چاہتا ہوں کہ میں امی کا بھی علاج خود کراؤں اور کسی کام پر میں لگ جاؤں۔ NA نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں NA نیوز اور میں ہوں جواد باقر۔ ناظرین، آج آپ کو 3 دہائیوں سے زائد عرصہ تک تھیٹر، ریڈیو اور دوسری جگہ ڈرامہ انڈسٹری میں پاکستان کا نام روشن کرنے والی خاتون سے ملوانے جا رہے ہیں۔ نہ صرف انہوں نے پاکستان میں پاکستان کا نام روشن کیا بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستان کا نام روشن کیا، پاکستان کی ثقافت کو اجاگر کیا، اپنے ٹیلنٹ سے پاکستان کا لوہا منوایا۔ مگر آج وہ 3 دہائیوں سے زائد عرصہ تک شوبز انڈسٹری میں راج کرنے والی خاتون آپا سمینہ کس طرح سے زندگی گزار رہی ہے، آئیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں۔ میں اپنی زندگی کی کہانی کا آغاز جو شوبز سے ریلیٹڈ ہے ایک شعر سے کروں گی جو کہ میرا ذاتی اپنا ہے۔ سائل کو جھڑکنا اچھا نہیں ہے دوست، سائل کو جھڑکنا اچھا نہیں ہے دوست، کیا مانگنے والوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ تو یہ میری التجا جو ہے وہ اللہ کے بعد حکومت پاکستان سے ہے، صدر صاحب سے، وزیر اعظم صاحب سے، وزیر اعلیٰ صاحب سے ہے اور میرے اداروں سے ہے کہ آرٹسٹ کا یہ وقت نہیں آنا چاہیے کہ وہ بار بار آ کے انٹرویو دے اور لوگ دیکھیں اور طرح طرح کی باتیں کریں، اداروں کو کہیں کہ بھی ادارے آپ کا کچھ نہیں کرتے۔ تو میں یہ کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ میرے اداروں کے اوپر کوئی نام معرف آئے۔ جن اداروں کی وجہ سے آج میں نے یہ عزت، یہ مقام پایا، 35 سال انہی اداروں سے میں نے اپنا رزق حلال کمایا، اپنے بچوں کو پالا۔ لیکن اب جب میرا آرام کا وقت ہے، ریٹائرمنٹ کا وقت ہے، اب جب مجھے اداروں کی ضرورت ہے، پہلے اداروں کو ضرورت تھی آرٹسٹ کی، اب مجھے اداروں کی ضرورت ہے، تو اداروں کو مجھے اور مجھ جیسے کئی فنکاروں کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے، ان کا خیال کرنا چاہیے۔ تو 35 سال کا میرا یہ سفر ہے۔ 1988 سے میں نے اس سفر کا آغاز کیا۔ میری شادی ہوئی، کامیاب نہیں ہو سکی، 5 بچے جن میں سے 2 بچے ذہنی مریض ہیں، ان کو پالا پڑھایا، بچوں کی شادیاں بھی کی۔ یہ 2 ذہنی مریض ہیں، ان کی شادیاں نہیں کی۔ ارشد تبسم صاحب مرحوم، اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے، ان کا ڈرامہ تھا باہو ٹرین، اس سے میں نے آغاز کیا۔ اس کے بعد تو پھر آپ سب جیسا کہ جانتے ہیں چل سو چل، PTV، ریڈیو، ترکی کے ڈراموں کا آغاز ہو گیا، ڈبنگ کا، پھر باقی بے شمار چینلز آگے، بہت کام کیا۔ اجوکا تھیٹر سے ریلیٹڈ رہی، رفیع پیر تھیٹر، آزاد تھیٹر، ملک سے باہر گئی، ہمسایہ ملک انڈیا میں بے شمار پرفارم کیا جا کے اجوکا رفیع پیر کا پروگرام، تھیٹر، پیرل تھیٹر، اور بنگلہ دیش گئے، بہت سارے ملکوں پھرے، بہت عزت پائی، بہت کام کیا، بہت نام کمایا۔ اب اسی نام کو جب لوگ افسوس کرتے ہیں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ جب میں اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں تو ظاہر سی بات ہے، میں ماں ہوں، میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یہ شیزوفرینیا کے مریض نہ ہوتے، ذہنی مرض نہ ہوتا ان کو، یہ ٹھیک ٹھاک ہوتے، ہوش میں ہوتے اور میرا سہارا بنتے، اپنی ماں کی ذمہ داری سنبھالتے، اور اس کو جیسے کہ میں نے انہیں پالا، اب ان کی باری تھی۔ بہت دکھ ہوتا ہے۔ اور مجھ جیسے کئی مائیں ایسی ہیں، کئی والدین ایسے ہیں۔ میرا بیٹا فاؤنٹن ہاؤس میں اب ہے، پہلے بہت سارے ہاسپٹلز میں داخل رہے دونوں، ایک گھر میں ہے، ایک فاؤنٹن ہاؤس میں ہے، اس کو بھی اب داخل کرانا ہے دوبارہ۔ تو جب میں جاتی ہوں تو بے شمار بچوں کو دیکھتی ہوں تو سب کے لیے دعا کرتی ہوں۔ بہت دکھ ہوتا ہے کہ یا رب العالمین اس آزمائش سے ہمیں نکال دے، ان بچوں کو عقل و فہم دے دے، شعور دے دے، ان کی دماغی توازن جو ہے وہ درست کر دے۔ ایک ماں تو نام ہی بیٹا دعا کا ہے، تو ماں اپنے بیٹی کے لیے کیا دعا کر سکتی ہے۔
ماں تو وہ ہستی ہے کہ بیٹا غلط بھی ہو، سولی پہ بھی چڑھ رہا ہو تو وہ کہے گی یا رب العالمین یہ بے قصورے سے معاف کر دے. تو وہ تو ہیں بے قصور ہیں، بیمار ہیں، ذہنی مریض ہیں، کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں. تو میرا دل کیا کہے گا، میں روتی ہوں نا. لیکن اللہ کے حضور یہ دعا کرتی ہوں کہ یا رب العالمین جب تک میری زندگی ہے میں ہمت کر رہی ان کو اتنی صحت تندرستی دے دے کہ میرے بعد تو پھر اللہ ہی اللہ ہے نا. پہلے بھی اللہ ہے، اب بھی اللہ ہے. میرے اداروں نے تو کچھ نہیں کرنا، نہ میرے لیے کچھ کرنا، نہ بچوں کے لیے. شاید کچھ کر بھی دیں، امید بھی ہے. تو بیٹوں کو، جوان بیٹوں کو دیکھ کے میں ان کے سامنے تو نہیں روتی ہوں، انہیں حوصلہ دیتی ہوں، ان سے بات کرتی ہوں، لیکن اپنے اللہ کے حضور بہت روتی ہوں اور کسی کو نہیں کہتی. یا آپ لوگ میرا دکھ بٹانے آ جاتے ہیں، میرا ساتھ دینے آ جاتے ہیں. تمام میڈیا والوں کا جن نے ابھی تک سمیت آپ کے میرے انٹرویو کیے، میں سب کی بہت مشکور ہوں اللہ کے بعد. اور آمنہ بیٹی کی بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے میرا بہت خیال کیا. انہوں نے میرا انٹرویو لگایا اور کچھ لوگوں نے میری ہیلپ بھی کی اور کچھ لوگوں نے دل بھی دکھایا. اور وہی دل دکھایا میں اداروں کو بتا رہی ہوں کہ اداروں کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں، ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، پھر شوبز کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں عروج میں تو پھر واہ واہ کرتے ہیں. وہ جنہوں نے کہا تھا نا وہ فوت ہو گئے. اور کل ان کی زوجہ محترمہ بھی فوت ہو گئے، غیور اختر صاحب، اور ان کی اہلیہ بھی فوت ہو گئے. غیور اختر صاحب بھی اللہ بخشے کہا کرتے تھے اوپن ایئر تھیٹر پہ سیڑھیاں چڑھ کے جانا، تھیٹر ریہرسل تو بہت تیز تیز میں چلتی تھی. تو انہوں نے کہنا پرے پرے ہٹ جاؤ، پرے پرے ہٹ جاؤ، وہ دیکھو ڈاکٹر آ گئی جے، ایسے ہی کہا کرتے تھے. اور ٹی وی پہ جب کوئی ایسا سین ہونا، کیونکہ میں ماں ہوں، سین ہی اپنی زندگی کے ہوتے تھے کہ کہیں بیٹی کی ماں ہوں، کہیں بیٹے کی ماں ہوں، تو وہ ڈائلاگز اپنے پاس سے امپرووائز کرنے اور بغیر گلیسرین کے رونا، اور سب نے کہنا بھی اس کو تو ضرورت ہی نہیں گلیسرین کی، پتہ نہیں کیسے رو لیتی، خوش اتنی رہتی ہے، ٹینشن کوئی نہیں ہے. اب سب کو جب پتہ لگا نا کہ مجھے کتنی پریشانیاں تھی، سب چھپا کے اپنے بچوں کے لیے کام کرنے نکلتی تھی، سب کچھ گھر چھوڑ کے الماری میں لاک کر کے جاتی تھی. تو اب جب سب کچھ ظاہر ہوتا ہے تو مجھے دکھ بھی ہوتا ہے کہ میرا بھرم بنا رہتا، میری گورنمنٹ میرا ساتھ دیتی، میرے بچوں کے علاج میں مجھے مطلب اتنا کہ اتنی مدد کر دیتی کہ میں اپنی زندگی کے جو باقی دن ہیں، جو آخری دن ہے، جو عمر کا آخری حصہ عزت سے گزارتی. میرا ایوارڈ اور میرا ریوارڈ مجھے بہت ملا اور بہت ملتا ہے، ابھی بھی ملتا ہے. لوگ سڑک پہ سرے راہ بھی دیکھتے ہیں بغیر میک اپ کے تو پہچانتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، بہت رسپیکٹ دیتے ہیں. لیکن یہ اس وقت کامیاب ہوتا ہے کہ جب جس ایوارڈ کی میں مستحق ہوں اور جس اداروں میں نے کام کیا، اپنے پی ٹی وی میں، شوبز میں، فلم، ٹی وی، اسٹیج، ریڈیو، اور الحمراٹ کونسل میں تھیٹر کیا، کمپیئرنگ کی، میرے ادارے اس کی میری قدر کرتے ہیں. میرے حکومت پاکستان، ہماری پنجاب گورنمنٹ، ہمارے ادارے اس چیز کی قدر کرتے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں شاید لاکھوں آرٹسٹ ہیں اور وہ ڈیزرونگ ہیں، تو ان میں سے میں بھی ایک ہوں. تو میری حکومت پاکستان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ کوئی بھی آرٹسٹ اس طرح سکرین پہ آ جائے، اس کے حالات ہوں، اس کی ضرور مدد کریں، اس کا ضرور خیال کریں. وہ آپ کی ملک کا اثاثہ ہے، وہ دوسرے ملکوں میں جا کے اپنے پاکستان کے سفیر ہیں، اپنے کلچر کے، اپنے دین کے، اپنی سوسائٹی کی اپنی بات لے کے جاتے ہیں اور اپنے ملک کا نام روشن کرتے ہیں. جتنے بھی فنکار باہر جاتے ہیں. تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا؟ میرا بیٹا زندہ ہے، زندہ ہے میرا بیٹا، کچھ نہیں ہوا ہے میرے بیٹے کو، کچھ نہیں ہوگا، وہ زندہ ہے. اور مجھے فخر ہے کہ میں ایک شہید کی ماں ہوں، اور شہید کبھی نہیں مرتا، ہمیشہ زندہ رہتا ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ میری امی کو دوبارہ سے اگر کام کرنا چاہتی ہیں تو وہ دوبارہ سے کام کریں، اور اگر نہیں تو حکومت اور عمران خان صاحب ان کو چھوٹا سا گھر دے دیں، اور میرا جو علاج ہو رہا ہے وہ اس کے بعد اگر کوئی مجھے کام دینا چاہتے ہیں حکومت میں یا کہیں بھی پرائیویٹ کام دینا چاہتے ہیں تو میرا بہت دل کرتا ہے میں کام کروں.
اور کچھ میرے میں غلطی ہیں، اٹھتا نہیں ہوں، سوتا نہیں ہوں صحیح طرح، تو بیمار رہتا ہوں، تو اس کا علاج امی کرا رہی ہیں، اس کا میں چاہتا ہوں کہ میں امی کا بھی علاج خود کراؤں اور کسی کام پر میں لگ جاؤں۔ تو عمران خان نے وہ جو سراہ بنائی ہے سونے کے لیے، لوگوں کو کھانا دیتے ہیں، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ میرے والد صاحب تھے عبد المجید خان لودھی صاحب، ان کے ساتھ وہ فٹ بال کے پلیئر رہ چکے، تو وہ کرکٹ کے تھے، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے ان کے کام کرتے ہیں۔